اور مزید کے بعد یہ قرآن کا کمال ہے کہ جس سے عیسیٰ کا تعارف انسانوں کو کرایا، ورنہ اگر قرآن کریم عیسیٰ کا تعارف نہ کراتا تو روز زمین پہ عیسیٰ کو جاننے والا کوئی نہ ہوتا۔ موسیٰ کا تعارف قرآن نے کرایا ہے، اگر قرآن موسیٰ کا تعارف نہ کراتا تو روز زمین پہ تمہیں بتانے والا کوئی نہ ہوتا کہ موسیٰ کون تھا۔ آج تم اپنے موسیٰ پہ ناز کرتے ہو، عیسیٰ پہ ناز کرتے ہو، تمہیں خبر ہی نہیں، تمہاری حالت تو یہ ہے، تو اپنے دین موسیٰ اور دین عیسیٰ کو قائم نہیں رکھ سکے، تم اپنے دین عیسیٰ کی اپنی کتابوں کو محفوظ نہیں کر سکے، تم اپنے نفس پرستی میں گمراہی اور ضلالت میں گر گئے۔ تمہیں کیا خبر کہ عیسیٰ کون تھا، موسیٰ کون تھا؟ یہ قرآن کا کمال ہے کہ جسے موسیٰ کی تاریخ کو زندہ رکھا، جسے عیسیٰ کی تاریخ کو زندہ رکھا، نوح کی تاریخ کو زندہ رکھا، ابراہیم خلیل اللہ کی تاریخ کو زندہ رکھا، اسماعیل ذبیح اللہ اسحاق کی تاریخ کو زندہ رکھا۔ آج تم کہتے ہو ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم بنی اسرائیل، ہمارے اتنے پیغمبر آ گئے، یہ ساری کی ساری حیات جو تمہیں دی ہے، یہ علم کی حیات قرآن نے تمہیں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم آج ناز کرتے ہو ہم موسیٰ کے امتی ہیں، موسیٰ کا پتہ قرآن نے دیا، عیسیٰ کا پتہ قرآن نے دیا، تمہیں تو خبر ہی کچھ نہیں ہے، تمہاری کتابوں میں تعریف ہو چکی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ایسا بدل دیا ہے، تمہاری تاریخ مسخ ہے۔ اور تم آج کہتے ہو کہ محمد کو ہم نہیں مانتے۔ محمد ہی کا تو کمال ہے، اور یہی محمد کی سچائی ہے کہ اسے کھلے دل کے ساتھ عیسیٰ کا بھی ذکر کیا، کھلے دل کے ساتھ موسیٰ کا بھی ذکر کیا۔ اگر محمد خدا نہ خواستہ وہ اپنی طرف سے یہ چیزیں بنا کے لاتے اور وہ گلٹی ہوتے تو وہ کبھی کسی دوسرے کا ذکر نہ کرتے، اپنا ہی ذکر کرتے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ آدمی اپنا ہی ذکر کرنا چاہتا ہے، کسی اور کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ نبی کا کھل کر عیسیٰ کا ذکر کرنا، کھل کر موسیٰ کی شان کو بیان کرنا، اس کا مطلب واقعی اللہ کا کلام ہے جو محمد کے زبان سے دنیا سن رہی ہے۔ بعض دفعہ یہود کہتے ہیں جی قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے عتاب کیا، ڈانٹا رسول اللہ کو۔ ہاں دیکھو رسول کو ڈانٹا، یہ پھپتی اٹھاتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم رسول پر عتاب جو اللہ قرآن میں اتار رہا ہے یہی تو اس قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ محمد اپنی طرف سے کلام بنا کے لاتے تو محمد کے اپنے اوپر ڈانٹ کو نازل کرتے، ڈانٹ والی آیتیں پیش کرتے، اپنی سبکی والی آیتیں پیش کرتے۔ اس کا مطلب واقعی اللہ کا کلام ہے جس کو مین مان امانت کے ساتھ محمد نے انسانوں کو بتا دیا۔ میرے خدا نے ایک عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی کی وجہ سے مجھے ڈانٹا، ابسا وتولی کہہ دیا، صاف صاف بتا دیا کہ مجھے اس نابینا صحابی کی وجہ سے ڈانٹ پڑی، اور پھر ابسا وتولی اتر آئی۔ اور پھر حالت یہ تھی کہ جب بھی نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم مجلس میں آتے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے، میں اس کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہوں، میں اس کے اعزاز میں کھڑا ہو رہا ہوں، یہ وہ آتا بنی ربی، میرے رب نے اس کی وجہ سے مجھے عتاب کیا ہے۔ اب بتاؤ اگر خدا نہ خواستہ محمد اپنی طرف سے کلام بنا کے لاتے تو کیا محمد ایسی آیتیں بیان کرتے جو ان کے اپنے خلاف جا رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ قرآن سچا ہے، محمد سچا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، قرآن نے کہا یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، جو سنتا ہے وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہتے یہ جو نبی ہے یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، جو آسمان سے اترتا ہے وہ صاف صاف تمہیں سنا دیتا ہے۔ اس لیے آج تم کہتے ہو کہ نبی کی ذات متنازع ہے، محمد کی ذات متنازع ہے، لہٰذا تنازع والے کو چھوڑو، اتفاق والے کو مان لو۔ ارے اتفاق والے کو جانتا کون تھا؟ محمد کی شان تھی کہ اس نے اتفاق والے کا تعارف کروایا کہ یہ عیسیٰ ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ ابراہیم ہے، یعقوب ہے، یہ یوسف ہے، قرآن کریم میں کھول کر بیان کر دیا۔ اس لیے ان کا کہنا یہ ان کی حماقت تھی، اس لیے کہا کہ وقال الذین لا یعلمون مثلہم، کہا فرمایا کہ یہ جاہل لوگ جو ہے وہ پہلے طرح کی باتیں، جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جس میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔